وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو. نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو. اس سے ہٹ کر کوئی عمل کر کے اپنے عمل ضائع مت کر بیٹھو. سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا پیارے ایسا ہرما نصیب بد نصیب اور بدبخت کون ہے جو جنت کا انکاری ہو، جنت جانے سے انکار کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا
جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقے کو اپنایا، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا، میری احادیث کو گلے لگایا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ جس نے میری سنتوں سے، میری احادیث سے رخ موڑا، گویا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام سرور کونین، تاجدار حرامین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شریعت اسلامی توحید کے بعد کامیابی کا راز دنیا و آخرت میں وہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کے اندر، اتباع کے اندر، حضور کی سنتوں سے پیار کے اندر، حضور کی احادیث کو گلے لگانے کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ۔ ہم بیعت کرتے تھے کائنات کے امام علیہ السلام کے دست رحمت پر، آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے، فی المنشط والمکرہ، عسر ہو یسر ہو، خوشی ہو غمی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، پیارے آپ سے وفا کریں گے، آپ کی سنتوں کا احیاء کریں گے۔ حضرات ذی وقار سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ہی ایام تھے۔ آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا جس کا نام لشکر اسامہ ہے، چونکہ اس کے امیر عساکر، امیر لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لشکر لشکر اسامہ کے نام پہ معروف ہے۔ حکم دیا آپ نے، لشکر روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ طیبہ کے بارڈر ہی پہ تھا کہ دل ہلا دینے والی اور دنیا میں سب سے بڑے غم کی خبر آئی، جس سے بڑا دنیا میں اور غم نہیں ہو سکتا کہ سرور کائنات، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ آپ وفات پا گئے ہیں، آپ پہ موت آ گئی ہے۔ میں موت کو موت شریف بھی کہوں گا تو وہ موت ہی ہے۔ یہ دل دوز خبر، دل ہلا دینے والی خبر، صحابہ پہ بجلی بن کر گرنے والی خبر ایسی تھی کہ صحابہ حواس باختہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، کچھ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، کچھ آ کر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے۔ اور تو اور معاشرے کا بڑا ریزنیبل آدمی، بڑا لائی اور پینچا آدمی، جسے نبی نے جھولی پھیلا کر رب سے آپ مانگا تھا،
وہ جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر جس بازار سے تو گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں یہ خوبیاں تھیں اللہ نبی بنا دیتے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حادثے سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی تلوار کو میان سے نکال کر لہراتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اور بآواز بلند کہتے جا رہے ہیں خبردار کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں نہیں سن سکتا یہ لفظ، گردن اڑا دوں گا۔ معاملہ تھا دین کا، شریعت کا، حق کا۔ یہاں موجود تھے رمش شناس نبوت جو طبیعت میں بڑے رقیق تھے، نظر میں بڑے عمیق تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بخاری میں وہ خطبہ موجود ہے۔ اب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ تو غم سے نڈال پڑے ہیں وہاں۔ فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سنو، جو اللہ کو معبود مانتا تھا، مانتا ہے، وہ سن لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ پہ کبھی موت آ سکتی نہیں۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا عقیدہ، جس کی سوچ، یا جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، مانتا ہے، وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ۔ بڑی گہرائی الفاظ کے اندر سن لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو موت آ چکی ہے۔ فقد مات ماضی کا صیغہ ہے، موت آ چکی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ جسے رب صدیق کہے، جسے نبی صدیق کہے، جو صدیقین کی جماعت کا سرخیل ہے، جو قرآن کا حصہ ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ صدیق کہنے والا بات بھی سچی کہہ رہا ہے، مگر عقیدہ ہے صدیق کا، بات نبی کے بعد بڑے سے بڑے کی بھی ہو، بات نبی کے بعد بڑے سے بڑے کی بھی ہو، اسے دلیل پیش کرنا ہوگی قرآن سے یا آمنہ کے در یتیم کے فرمان سے۔ کی بات اتھینٹک اور پکا نہیں ہو سکے گا۔ جناب صدیق فرماتے ہیں سن لو فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا قد قال اللہ تبارک و تعالی افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ میدان کارزار میں قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم ایمان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، قرآن مجید سے جن کی وابستگی کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، 1,44,000 صحابہ میں سے عمر سے بڑھ کر ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو قرآن کی آیت سن کر اس قدر مضبوطی سے رک جانے والا، بریک لگانے والا ہو۔ وقافا عند کتاب اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں ان میں 9 حصے علم عمر کو آتا ہے. اتنا بڑا عالم عمر، اتنا بڑا عالم عمر، قرآن کا واقف عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی سے تلوار میان میں ڈالتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں کونین کا رب گواہ، قرآن تو میں بھی بڑے مزے لے لے کے پڑھتا ہوں، قرآن تو میرے سینے میں مچلتا رہتا ہے، مگر کعبہ کا رب گواہ، آج صدیق نے جو آیات پڑھی ہیں مجھے یوں لگا جیسے آج ہی نازل ہو رہی ہے. تلوار میان میں ڈالی، حجرہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں گئے اور جناب کے رخ تابندہ سے کپڑا ہٹایا. انسان ہوں پہ آلہ و ساغر نہیں ہوں میں. چیخ نکل گئی، کہا پیارے تو اسے دوسری بار آپ پہ موت نہیں آئے گی. حضرات ذی وقار اس دل خراش واقعہ کی خبر سن کر، حاضر رہیے ذرا، اس دل خراش واقعہ کی خبر سن کر لشکر اسامہ بارڈر سے واپس آ گیا. آپ کے آخری دیدار کے لیے نبی کا جنازہ درود ہی پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کے آخری دیدار کے لیے لشکر واپس آیا. یہ سوموار کا دن تھا، منگل کا دن گزرا، بدھ کا دن گزرا. نظام مملکت سنبھالنے کے لیے امت نے فیصلہ کیا کہ نبی کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ عنہ. اب خلیفہ رسول اللہ تو آپ کی وہاں تکفین سے پہلے ہی مقرر ہو چکے تھے. جمعرات کو آپ نے اپنی حکومت کا باقاعدہ خلافت کا آغاز کیا تو اس آرڈیننس سے کیا کہ لشکر اسامہ اپنی مہم پہ روانہ ہو جائے. حالات یکسر بدل گئے تھے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں ماشاءاللہ کسی بھی ملک کے بڑے بندے کے چلے جانے کے بعد، اب تو سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ بڑے تیز ہیں، جلد خبر نشر نہیں کی جاتی تاکہ ریپلیسمنٹ کر لی جائے، مبادہ مخالف ملک حملہ آور نہ ہو جائے. ضیاء الحق مرحوم کا جہاز جب گرا بھی دن کچھ کھڑا تھا، مگر سب سے پہلے دلی ریڈیو اسٹیشن نے خبر نشر کی تھی، پاکستان سے کی نہیں گئی تھی تاکہ ریپلیسمنٹ ہو. یہ ایک فطری عمل ہے. اور پھر ایسی بڑی ہستی، جس ہستی جیسی دنیا میں ہستی آئی کوئی نہ ہو، جس جیسا کائنات میں مخلوقات میں ہو ہی کوئی نہ اور، جو خاتم النبیین بھی ہو، سید البشر بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو، صاحب معراج بھی ہو، اور پہلے سے یہودی اور عیسائی منہ کھولے بیٹھے تھے، ان کے لیے تو موقع بن گیا تھا. ایسے حالات میں مدینہ طیبہ کو، دار الخلافہ کو نوجوان قوت سے محروم کر دینا بظاہر بڑی عجیب بات تھی. صحابہ سارے کے سارے اس پہ متفق تھے اور عرض کی آ کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین لشکر اسامہ روانہ کرنے کا آرڈیننس واپس لے لیں. وقت مناسب نہیں. حالات دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں. آپ نے فرمایا نہیں، لشکر اسامہ تو جائے گا. صحابہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر تنہائی میں بات کرنے کا کہا. عمر فاروق آئے رضی اللہ عنہ، بڑی تمہید باندھ کے عرض کی جناب خلیفۃ المسلمین، ہم لشکر کے روانہ کرنے کے خلاف نہیں، وقت کے خلاف ہیں. ذرا پینڈنگ کر لیں، لیٹ کر لیں. لشکر جانا چاہیے مگر یہ موقع مناسب نہیں ہے. سنیے الفاظ اس خلیفہ رسول اللہ کے، سنیے الفاظ.
محب رسول اللہ کے، سنیے الفاظ ثانی اسنین کے، سنیے الفاظ حضور سے سفر، حضر اور آج قبر میں رفاقت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ فرمایا ابو عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل جہالت کے زمانے میں بڑا دلیر تھا، آج بزدل ہو گئے ہو۔ اللہ گواہ، لشکر اسامہ تو میں نہیں روک سکتا۔ حدیث کے لفظ سنیے، سر دھنیے۔ کہا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میرے محبوب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کیف احبس جیشا، میں اس لشکر کو کیسے روک لوں؟ انفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی روانگی کا حکم میرے محبوب نے دیا ہو۔ کیف احبس جیشا، عمر میرے اندر تو قوت اور طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ نبی کے آرڈر کیے ہوئے لشکر کو روک لوں۔ سن لے، کائنات کا رب گواہ، اگر جنگل کے درندے اور کتے میری بوٹیاں کر دیں، مجھے نچوڑ لیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے میری بوٹیاں اچک کر لے جائیں، عمر یہ تو گوارا ہے، نبی کے دیے ہوئے حکم میں ترمیم کرنا گوارا نہیں ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ، ہم نے ہر حال میں نبی سے وفا کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرات، آپ نے جا کے صحابہ کو بتایا، کہا ایک کمیٹی اور تشکیل دو، چلو بھیج دیں لشکر، تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ حضرت اسامہ ینگ بلڈ ہے، 20-22 سال کا جوان ہے، اور صحابہ بڑی بڑی عمر کے اس لشکر میں شامل ہیں۔ آقا کا سایہ تھا، کسی کو جرت نہ تھی اب کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، امیر لشکر کو بدل دیں، یہی ترمیم کر لیں، بھیج دیں۔ کمال حب رسول میں ڈوب کر اطاعت رسول کا وہ پردہ لے کر جرت سے ارشاد فرمایا، عمر کیسے ممکن، صحابہ کیسے ممکن، نبی کے مقرر کیے ہوئے امیر عساکر کو صدیق بدل دے؟ اسامہ کو امیر عساکر میں نے نہیں بنایا، کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے۔ عمر وہی موقف ہے میرا کہ کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، نبی کے مقرر کیے ہوئے امیر لشکر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں کیا، اٹھاؤ اپنی زندہ درخشندہ تاریخ کو۔ اگلے دن لشکر کو روانہ کرنے کے لیے 60 سالہ بوڑھا مسلمانوں کا امیر آپ نکلا، اور حضرت اسامہ جب اونٹ پہ سوار ہو گئے، ان کی سواری کی نکیل کو پکڑ کر پیدل چلنے لگ گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، کہا آپ میرے امیر بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، مصلی رسول اللہ کے وارث بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، باپ کی جگہ پہ بھی ہیں، اللہ کے لیے ظلم نہ کیجئے، یا سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے کی اجازت دے دیجئے، کم از کم میں بھی اتر جاؤں۔ فرمایا اسامہ بیٹا، نہ صدیق تیری سواری پہ سوار ہوگا اور نہ تجھے اترنے کی اجازت ہے، میں چاہتا ہوں کائنات کے لوگوں کو بتانا اور دکھانا اپنے محبوب کے مقرر کیے ہوئے امیر لشکر کو، 60 سالہ مسلمانوں کا بوڑھا امیر آپ نکیل پکڑ کر پیدل چل رہا ہے۔ اسامہ تجھے نہیں خبر
تیرے اونٹ کے پاؤں سے نکلنے والی مٹی صدیق کے لیے جنت کی کستوری سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات ذی وقار، اور آگے دیکھیے، مرحلہ آ گیا کچھ مرتدین کا، کچھ منکرین زکوٰۃ کا، حالات بدلتے ہیں۔ پھر بلا شبہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جنازے کے اندر ایک دعا سب لوگ پڑھتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ اجر سے بھی محروم نہ رکھنا، کسی فتنے کا شکار بھی نہ کرنا، ولا تفتنا بعدہ، کسی فتنے کا ہم شکار نہ ہوں۔ کیوں؟ بڑے بندے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح گھر میں بنائی جانے والی سبزی کے برتن کے اوپر وہ پلیٹ ہوتی ہے، وہ اندر اس نے سارا چھپایا ہے، نہ جانے بٹیرے پک رہے ہیں، نہ جانے مچھلی تیار ہو رہی ہے، نہ جانے کیا ہے، جب یہ اٹھ جاتا ہے تو اندر ننگا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے، لا تفتنا بعدہ ولا تذلنا بعدہ، اللہ بعد میں ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا اور فتنے کا شکار بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق پھر آئے دوڑے دوڑے، کہا خلیفۃ المسلمین، مرتدین کے خلاف تو میں آپ کے ہم رکاب تلوار لے کے آپ سے آگے بڑھوں گا، گردنیں اڑا دوں گا، حق ہے، لیکن منکرین زکوٰۃ نے تو کلمے کی چھتری لی ہوئی ہے، منکرین زکوٰۃ نے تو کلمے کی چھتری لی ہے۔ کل قیامت کو کلمہ استغاثہ نہ کر دو، اب تو کہہ رہے میں تلوار چلاؤں گا۔ الفاظ بڑے خوب تھے، توجہ فرمائیے، حدیث مبارکہ کے کلمات، واللہ لو منعونی اقالا یؤدونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم، جس بندے نے حضور سرور کونین علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیا تھا، آج اونٹ تو دے دے، اس کے گلے والی رسی رکھ لے، اقالن گلے والی رسی رکھ لے، صدیق اس رسی کے حصول کے لیے بھی تلوار چلائے گا۔ جب عمر فاروق نے کہا کلمے کی چھتری ہے، کیا کر رہے ہو خلیفۃ المسلمین؟ فرمایا عمر رکو، حدیث نہیں یاد، اللہ بحق کے ہاں، سوائے اس کے حق کے، اور زکوٰۃ فرض ہے، اونٹ کی رسی زکوٰۃ کا حق ہے، اس حق کے لیے صدیق تلوار چلانے کو تیار ہے۔ حضرات ذی وقار، تین شخصیات ایسی گزری ہیں اسلام کے چہرے پہ، جن کی استقامت نے، جن کی جرت نے، جن کی دلیری نے اسلام کو قوت دی۔ اور ذہن بنا لیجئے، خوب سمجھ لیجئے، کونین کا رب گواہ، کائنات کا خالق جس کی طوفانوں میں حفاظت کرے، اسے کوئی نہ ہلا سکتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے، نہ چھیڑ سکتا ہے۔ وہ تو وہ ہے، جب وہ چاہتا ہے کوئی بھی نہ آئے، کوئی بھی نہ آئے۔ کیا کلمات تھے سردار عبد المطلب کے؟ کہا کوئی بھی نہ آئے، میرے پاس چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، میں انہی کو ایٹم بم بنا دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے ذرے لے کے وہ آئیں گی۔ اور جب سردار عبد المطلب وجی تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، ابرہہ سے ملنے گئے، یہ کھڑا ہوا، دیکھا سردار ہے قریش کا، پروٹوکول دیا، عزتیں بٹھایا، خیال تھا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں، یہ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے لیے آیا ہے۔ آپ نے بیٹھتے ہی کہا برا، باقی جو تیرا جی چاہے کر، اونٹ جو تیری فوج نے چرائے وہ میری ذاتی ہے، وہ تو مجھے دے دو۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں ان کا کعبہ گرانے آیا ہوں، یہ اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ کہا سردار ہوش میں ہو، میں ابرا تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ کہا ابرا اونٹ میرے ہیں، مالک میں ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، اس گھر کا کوئی مالک ہے وہ جانے، اس کا کام جانے ہے، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہی نہیں کیا، چلے گئے کعبہ میں،
غلاف کعبہ کو پکڑ کر سردار رو کے کہنے لگا مولا اونٹ میرے تھے میں نے مانگے، تو علیم ہے خبیر ہے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، میں تو ریمائنڈر دینے آیا ہوں، یاد کروانے آیا ہوں، تیرے گھر پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، گھر کی حفاظت تیرے ذمے ہے۔ پھر مالک نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی پنجوں میں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھی، گرا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور جس کی حفاظت فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ آگے بات جا کے کرتا ہوں تھوڑی سی۔ حضرات ذی وقار 3 شخصیات ایسی ہیں جن میں صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ جرت کے ساتھ مانعین زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جرت نہ کرتے، اب جو امت کا حشر ہے نہ جانے پھر کیا ہوتا، نہ جانے پھر کیا حشر ہوتا۔ سلام ہے ان پہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ حضرات ذی وقار دوسری شخصیت ہیں حضرت امام مالک امام مدینہ، مسجد نبوی کے امام مالک رحمہ اللہ۔ فتویٰ ان کا چلتا ہے، چیف جسٹس یہ ہیں، بڑے قاضی یہ ہیں، فیصلہ تب مؤثر ہوتا ہے جب ان کے دستخط ہوتے ہیں۔ حکمران کچھ اپنے تللوں کے لیے اپنے عللوں کے لیے باتیں اپنی منوانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں۔ مسئلہ تھا طلاق کے جبر کا۔ طلاق کے جبر یہ ہے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق لے لو، سینے تے پستور دیو طلاق، نہیں تو لگا فیرون اوکے جی طلاق طلاق طلاق، معاملہ پاک۔ طلاق کے جبر مفتیوں نے دستخط کر دیے۔ جب مفتی اعظم کے پاس معاملہ آیا، کہا لے جاؤ، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، جبر کی طلاق طلاق نہیں، گن پوائنٹ کی طلاق طلاق نہیں، یہ کوئی طلاق نہیں ہے۔ کہا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، بادشاہ بفرا ہوا ہے۔ کہا پرواہ نہیں، وہ بفرا ہے تو میں بھی آمنہ کے در یتیم کے مسلح کا امام ہوں، غم نہیں ہے۔ پکڑا، گرفتار کیا، داڑھی مونڈ دی، گدھے پہ سوار کر لیا اور گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیا۔ واہ امام مالک رحمہ اللہ، جب چوک آتا لوگ دیکھنے باہر نکلے تھے کہ یہ انس کا بیٹا مالک مسجد نبوی کا امام ہے۔ منہ سیاہ کیا ہوا تھا سیاہی کے ساتھ۔ آپ فرماتے لوگو ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ طلاق جبر طلاق نہیں ہے، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، تگانے دی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ چوک میں برملا اعلان کیا، اگلے چوک میں پھر اعلان کیا۔ جو بات کب تک پہنچنی تھی ایک ہی دن میں سزا یافتہ بظاہر ملزم قوم کو بتا رہا ہے کہ مدینے کی مسجد کا امام اپنے نبی کے اقوال احادیث اور سنتوں کا محافظ ہے۔ داڑھی میں نے شہید کروا دی، غم نہیں۔ چہرہ سیاہ کر دیا، غم نہیں۔ میرے گلے میں جوتوں کا ہار ہے، غم نہیں۔ میرا سینہ روشن ہے آمنہ کے در یتیم کی محبت سے۔ حضرات ذی وقار، حضرات ذی وقار۔ تیسری ہستی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ جب معاملہ چلا کہ قرآن مخلوق ہے، لوگ مان گئے، مولویوں نے بھی حمایت کر دی۔ امام احمد ابن حنبل فرمایا نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں، خالق کا کلام ہے۔ اندر کر دیا، کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دے گا۔ تہجد میں باہر آ جانے کے بعد
کبھی کبھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی حیثم، اللہ ابو حیثم کو بخش لے۔ بیٹوں نے کہا ابو حیثم کون کو بڑا ولی ہے؟ کہا یہ وقت کا ڈاکو ہے، یہ وقت کا ڈاکو ہے۔ بابا پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس نے مجھے استقامت کا درس دیا جیل کے اندر۔ یہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں ابو الحیثم ہوں، چوری کرتا ہوں، میری بازو کاٹ دیا، میری ٹانگ کٹ گئی ہے، مگر میں باز نہیں آیا، چوری کروا لیتا ہوں، جھوٹ پہ ہوں، غلط ہوں، کذاب ہوں، حق پہ نہیں ہوں، مگر جرت اتنی ہے اب بھی میں جیل میں ہوں، اپنی بات سے رکا نہیں۔ اور حنبل کے بیٹے تو حق پہ ہے، لرز نہ جانا۔ حنبل کے بیٹے تو حق پہ ہے، لرز نہ جانا۔ فرماتے ہیں کائنات کا رب گواہ، جو مجھ پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، ایک کوڑا اگر کسی دیو ہیکل ہاتھی کو مارتے وہ بھی مارا جاتا، میں بچا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قوت سے بچا تھا۔ حضرات وہ حفاظت کرتا ہے، یہ جرت ہے، اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ مولا تیرا شکر۔ اگلے کلمات میں نے کچھ بین الاقوامی طور پہ ترکی اور شام کے بارے میں بھی کہنے ہیں، وقت بھی تھوڑا میرے پاس۔ میں برملا یہ کہنا چاہوں گا بحمداللہ، کچھ جنونی نہیں ہوں، بحمداللہ عقل خرد اور ہوش کے ساتھ ایک منہج، ایک نصب العین، ایک پیغام جو تعصب اور نفرت سے محفوظ اور پاک ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور بے دریغ چلتے ہیں، بے دھڑک چلتے ہیں۔ ہماری رگوں میں شاہ اسماعیل شہید کا خون گھوم رہا ہے، ہماری رگوں میں احمد ابن حنبل کا خون حرکت کرتا اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری رگوں میں امام مالک کا خون اور جنبش موجود ہے، ہماری رگوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہے۔ اس لیے کسی ایسے ویلے سے، فتنے سے، طوفان سے، پریشر سے، دبانے سے نہ دبنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مرکز بحمداللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ آپ جیسے باشعور اور غیور لوگوں کا مرکز ہے۔ میں باشگاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا، میرے عزیز بھائی میاں حبیب اللہ عطار، وقاص اور باقی آپ جتنے احباب جماعت، نام نہیں لینا چاہتا، مت سمجھیے وہ یہاں تنہا ہیں۔ میں پنجاب کا خادم ہوں، پوری پنجاب کی جماعت ان کے سر پہ کھڑی اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ، ان کے لیے نہیں، کوئی ذاتی تعلق کے لیے نہیں، کائنات کے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ بات بہت آگے نکل گئی، آخری پلٹ کے آنا چاہوں گا، ایک حدیث سنا کے میں ترکی کے متعلق بات کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا اصل نام ام سلمہ نہیں، ان کا بیٹا تھا سلمہ، اس نسبت سے ام سلمہ، ان کے خامد کا نام ابو سلمہ، اور یہ وہ مہاجر ہیں جب یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جانے کے لیے باہر نکلے، حضرت سلمہ اونٹنی پہ سوار تھا، اس کے ددیال والے آئے، کہا ابو سلمہ تم جاتے ہو تو جاؤ، بیٹا ہمارا ہم نہیں جانے دیں گے، چھین لیا۔ معصوم بیٹا اس کی جدائی برداشت کر لی، مگر آمنہ کے در یتیم کی محبت اور اطاعت میں فرق نہیں آنے دیا۔ سوچا ضرور ہے، اتنے میں سسرال والے آئے، کہا بیٹی ہماری ہے نہیں جانے دیں گے، چھین لی، اتار لیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، تنے تنہا سواری پہ سوار ہوئے اور عازم مدینہ ہوئے۔ کہا بیٹے کی جدائی اور نیک بیوی کی جدائی مجھے آمنہ کے در یتیم سے جدا نہیں کر سکتی۔ حضرات ذی وقار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روزانہ اس چوک میں آ کے رویا کرتی تھی جہاں بیٹا اور خامد بچھڑے تھے، اور
آج وہ دن آیا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چودھری افضل حق نے لکھا ہے، بات جس کی بھی اچھی ہو سمجھنی چاہیے، کہتے ہیں بیوہ کی ایک رات کتنی لمبی ہوتی ہے اس کا اندازہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ بیوہ کے لیے رات کتنی تاریک ہوتی ہے شاید ہم اندازہ نہ کر سکیں۔ بیوہ کی بیوگی کا غم کتنا ہے شاید ہم اندازہ نہ کر سکیں۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں حضرات، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی اور مجھے یاد کروائی بھی گئی کہ آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اللہ تو ہی مجھے مصیبت میں بچانے والا، اجر دینے والا ہے اور اس سے بہتر عطا فرما۔ کہتی میں وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھی، زبان نے ساتھ نہ دیا اور کہنے لگی من یکون خیرا من ابی سلمہ، بھلا مدینہ طیبہ میں ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہے؟ من یکون خیرا من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہے؟ مگر میں نے فوراً کہا ام سلمہ بیعت کی ہوئی ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ، عسر ہو یسر ہو خوشی ہو غم ہو ہر حال میں نبی سے وفا کرنی ہے۔ میں بیٹھ گئی، میں نے وظیفہ شروع کر دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آقا کی حدیث اور سنت پہ عمل کرنے کا اتنا بڑا اجر ملے گا۔ تب پتہ چلا جب عرش کے رب نے ام سلمہ کا نکاح کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل پھیکا پھوکا اپنی مرضی کا جو ہوگا ضائع ہو جائیں گے عمل۔ آئیے آخر پہ حضرات سچی بات ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پہلے وطن عزیز سیلاب سے گزرا، اس اذیت کا مجھے احساس اور اندازہ ہے، چونکہ میں ہر جگہ پہ گیا ہوں، سرحد میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، تمام جگہوں پہ میں نے فزیکلی دورہ کیا، پہنچا ہوں اپنے احباب لے کے۔ مجھے اندازہ ہے ان گھروں کا، ان پریشان لوگوں کا۔ یہ جو صورتحال وہاں بنی ہے شام کے اندر اور ترکی کے اندر، سچی بات ہے کلیجہ ہلا دینے والی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے افامن اہل القری، کیا یہ بستیوں والے امن میں آ گئے ہیں؟ نہیں جانتے یہ سوئے ہوئے ہوں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کبھی یہ دوپہر کو کھیل رہے ہوں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بلا مبالغہ اتنی دردناک، دل دوز اور خوفناک صورتحال ہے۔ میں اس پوری آپ کی جماعت کی طرف سے اور پنجاب کی جماعت اور پاکستان کی جماعت کی طرف سے، اب آپ کے علم میں آیا بھی ہوگا، ہمارے قائدین پرسوں ہی ترکی کے سفیر کو ملے ہیں اور ہم نے اس کا ابتدائی کام بھی اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا ہے، فللہ الحمد۔ ہم نے کہا ہم سپورٹ کریں گے، مگر رات مجھے بیٹے نے شام کی ایک بچی اس کا جو دکھڑا سنایا تو میرا دل بہت قلق میں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی جو اٹھتا ہے ترکی کی بات کرتا ہے، ترکی قدر مستحکم بھی ہے، شام مسلمانوں میں نہیں ہے، شام ملک نہیں ہے، کیا ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اللہ کے لیے دنیا والوں ہمارا بھی خیال کرو۔ میں تو اس موقع پہ جہاں آپ کی طرف سے ان جانے والوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں جو اچانک بیچارے اس حادثے میں شہید ہو گئے، اور جتنے زخمی لوگ ہیں، جتنے ابھی ملبے تلے ہیں، اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما، ان کو، ان کی قوم کو، ان کے حکمرانوں کو جرأت، توفیق اور ہمت دے، دنیا کو بھی توفیق دے کہ مظلوموں کی آہوں کو سنے اور ان کی مدد کو پہنچے۔ ہماری یہ جماعت جڑا والا والی مرکز یہ
اور پوری جماعت اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ایسی دکھ کی گھڑی میں اپنے کلیجے میں شام اور ترکی کے مظلوم مسلمانوں کا دل چیز کے طور پہ محسوس کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تو حالات بہتر فرما، اللہ تو ان کی امداد فرما، اللہ پریشان حال لوگوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، جانے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے، میرے والدین سمیت جتنے ہمارے بزرگ بھائی رشتہ دار عزیز ہم سے جدا ہوئے، مولا ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ شام ترکی سمیت جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی غائب سے امداد فرما۔ وطن عزیز بھی بڑی مہلک گہرائی میں ہے، اللہ ملک کی بھی مدد فرما، یا اللہ وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ تیرا عطا کردہ خطہ ہے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی برکھا کو دیکھ کے مولا ہمارا ملک بہتر فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ اس انتہائی پریشان کن حالات میں مولا غیب سے امداد فرما، کاروباری بندھنوں کو دور فرما، رزق حلال میں برکت فرما، اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے، اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیں نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیں نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔